اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کچھ ریمائنڈر میں دینا چاہ رہی تھی مائنڈ، باڈی اور سول کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اس دنیا میں آ کے اپنے مقصد کو پہچانیں، اپنے رب کو پہچانیں، اس کی معرفت حاصل کریں، اور پھر اپنی پوری زندگی اس کی بندگی کا حق ادا کرنے میں گزار دیں۔ اب عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکتا جب تک ہم اسپریچولی، مینٹلی اور فزیکلی بیلنسڈ انسان نہ ہوں، کیونکہ اگر ہم ان سارے ایسپیکٹس میں بیلنس نہیں ہوں گے تو کہیں نہ کہیں ہماری عبادات میں وہ خوبصورتی، وہ ایک پراپر جو خشوع اور جو ایک لذت ہوتی ہے وہ مسنگ ہوگی۔ تو اگر ہم دیکھیں تو انسان جو ہے وہ ایک 4 چیزوں کا جو مجموعہ ہے، ایک کمپلیکس ہے۔ اس میں کیا ہے کہ جسم، دل، روح اور دماغ، اور جو بھی انسان ان چاروں چیزوں کو صحیح طرح سے بیلنسڈ وے میں لے کے چلنا سیکھ لیتا ہے، وہ کامیابی کے راستے پہ چل پڑتا ہے۔ اگر ہم جسم کو ہی دیکھ لیں تو جسم کو اچھی غذا دینا، اچھی نرشمنٹ دینا، ہیلدی فوڈ دینا، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر ہیلدی فوڈ نہیں کھائیں گے تو بیماریاں ہوں گی، جب بیماریاں ہوں گی تو ہماری عبادات متاثر ہوں گی، ہم قیام نہیں کر سکتے، ہمارے اندر اگر اتنی انرجی نہیں ہوگی تو ہماری عبادات متاثر ہوں گی، اور پھر ہم کہاں خدمت خلق کر سکیں گے جب خود ہی ہم بیڈ پہ پڑے ہیں اور اپنی ہی خاطر مدارت کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ایک ہیلدی فوڈ جسم کو دینا بہت ضروری ہے۔ لیکن یہاں پہ میں یہ بھی کہوں گی کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سارا دن اپنے جسم کو غذا ہی دیتے رہیں اور ہماری زندگی کا مقصد صرف کھانا پکانا، کھانا کھلانا اور کھانے کے بارے میں سوچنا رہ جائے کہ اب کیا کھانا ہے، صبح کیا کھانا ہے، شام کو کیا کھانا ہے۔ کیونکہ مقصد میں نے پہلے ہی شیئر کیا کہ ہمارا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے، تو کھانا مقصد نہیں ہے، ضرورت کی حد تک اتنا کھانا کہ جو ہمیں انرجی ملے اور اس انرجی سے ہم پھر اچھے اچھے نیکی کے کام کر سکیں۔ اگر ہم روح کو دیکھیں تو اس ایسپیکٹ میں ظاہر ہے کہ روح کی غذا بھی ہے۔ اب روح چونکہ اوپر سے آئی ہے، آسمان سے آئی ہے، تو پھر اس کی غذا بھی جو ہے وہ اوپر سے آئی ہے، اور وہ وہی ہے۔ قرآن روح کی غذا ہے، اور اس لیے اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کے ساتھ وقت گزارنا، یہ ہماری روح کی تسکین کا باعث ہوتا ہے۔ اور نماز روح کو سکون دیتی ہے، راحت پہنچاتی ہے، لذت پہنچاتی ہے۔ اس طرح سے روزہ ہے جس میں ہم اپنے جسم کو مارتے ہیں، تھوڑی مشقت اٹھاتے ہیں، لیکن روحانی طور پہ ہم سٹرونگ ہو جاتے ہیں۔ پھر اگر ہم دل کو دیکھیں تو دل میں ہمارے سارے جذبات ہوتے ہیں، خوشی بھی اس میں ہوتی ہے، غم بھی دل میں ہوتا ہے، محبت بھی دل میں ہوتی ہے، نفرت بھی دل میں ہوتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے تو دل میں جو محبت ہونی چاہیے، جس رب نے ہمیں بنایا ہے، سب سے پہلے تو اس دل میں اللہ رب العزت کی محبت ہونی چاہیے، اور اللہ رسول کی محبت دل میں ہو۔ جب یہ محبت دل میں آتی ہے تو پھر سارے رشتے جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ان کے حق بھی ادا ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جب دل میں اللہ رسول کی محبت ہو تو پھر باقی جو رشتے ہیں ان کے ساتھ وقت گزارنا، اور اللہ رسول کی محبت کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے جن جن سے رشتے نبھانے کا کہا ہے، صلہ رحمی ہو گئی، اپنوں کے ساتھ میل ملاپ، دوستوں کے ساتھ ملنا جلنا، سوشلائزنگ، یہ سب کچھ یہ پھر انسان صحیح طرح سے کر پاتا ہے۔ تو اس لیے کتنا ضروری ہے کہ انسان کچھ وقت ایسا نکالے جس میں وہ اپنے جذبات کو نرش کرے، اپنے وہ ریلیشن شپس جو ہیں، جیسے والدین ہیں، اولاد ہیں، شوہر ہے، وائفس ہے، اور ان کے ساتھ اپنے دوست، یہ سب رشتوں کے ساتھ اپنا وقت نکالے۔ اور کیونکہ دل کے بھی کچھ تقاضے ہیں نا، ہم ایک سوشل اینیمل ہیں، اگر ہم لوگوں سے نہیں ملیں گے تو ہماری زندگی میں وہ رونق نہیں ہوگی، ہم کس طرح سے رہ سکتے ہیں لوگوں سے ملے بغیر۔
تو اس لیے یہ جذبات بہت خوبصورت ہیں اگر ہم اپنے دل کو اس کے لیے وقت نکالیں اور ان رشتوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں. تو تھوڑا سا ٹائم بندہ اپنی زندگی میں ان رشتوں کے لیے بھی نکالے. پھر آ جاتا ہے ہمارا دماغ، ہماری مینٹل ہیلتھ. اب یہ کس طرح سے نرش ہوتی ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کچھ جیسے آیات ہمیں بتائی ہیں، اور کچھ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں اپنی نشانیاں بکھیری ہیں. جب انسان قرآن کو پڑھتا ہے، آیات پہ غور و فکر کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کائنات میں بکھری ہوئی نشانیوں پہ غور و فکر کرتا ہے، تو یہ چیزیں انسان کی مینٹل ہیلتھ کو نرش کرتی ہیں. اور پھر کچھ ایسی چیزیں جیسے جتنا آپ ریڈنگ کریں گے، سب سے بڑھ کر تو قرآن کو جتنا پڑھیں گے، اور جتنا پھر آپ ریڈنگ کرتے ہیں کچھ ایسی انسپریشنل بکس جو آپ کی زندگی میں کچھ جس سے آپ کچھ سیکھیں، کچھ ایکسٹرا ایڈ کریں، کچھ پازیٹیوٹی آپ کی زندگی میں لائیں، تو ان چیزوں سے آپ کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ بڑی بہتر ہوتی ہے. تو اپنی زندگی میں بس ان ساری جو یہ چاروں چیزیں ہیں جس میں ہمارا دماغ، جسم، روح اور دماغ آ جاتا ہے، ان سب کے جب ہم تقاضے پورے کرتے ہیں تو ایک بیلنسڈ انسان بن جاتے ہیں. کیونکہ ایک بیلنسڈ انسان جو ہے اس کی زندگی کی یہ چاروں پہلو جو ہوتے ہیں یہ صحیح طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں، اور وہ انسان گرو کرتا ہے اپنی زندگی میں. تو اس لیے یہ ایک چھوٹا سا ریمائنڈر تھا کہ ہم سب اپنا اپنا محاسبہ کریں کہ کیا ہماری زندگی کے یہ چاروں ایسپیکٹس جو ہیں وہ صحیح طرح چل رہے ہیں، بیلنسڈ ہیں. کیا ہم اپنی باڈی کے لیے وقت نکال رہے ہیں، اچھی غذا دے رہے ہیں، ایکسرسائز، میڈیٹیشن یا واک، اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی ہم کر رہے ہیں. اپنے دل کے جذبات کے لیے کیا ہم وقت نکالتے ہیں. اس کے بعد اپنی روح کے لیے، روح کی غذا کے لیے کیا ہم وقت نکالتے ہیں. اور اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے، اپنے دماغ کے لیے کچھ ایسی نرشمنٹ کے لیے ہم وقت نکالتے ہیں. ہم خود سے پوچھیں اور اس کے اکارڈنگلی پھر اپنی لائف میں چینجز کریں، کیونکہ یہ ساری چیزوں پہ ہم جب کام کریں گے تو ہماری زندگی ایک بیلنسڈ زندگی ہوگی. اور ہماری بینگ اے مسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. آپ ان کی زندگی کو پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہی واز اے بیلنسڈ پرسنالٹی. ہی واز دا موسٹ سکسیزفل پرسن ان بوتھ سیکولر اینڈ ریلیجیس لیول. تو اگر ہم ان کی زندگی کو فالو کریں گے تو ہمیں یہ سارے ایسپیکٹس جو ہیں وہ بیلنسڈ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی شیئرنگ کی ہے یہ بات میری آپ سب کے دلوں میں اتر جائے، اور ہم اپنی زندگی میں وہ بیوٹیفل بیلنس لے کے آئیں جس سے ہم دین اور دنیا کی کامیابی حاصل کر سکیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.